بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا محترم دوستوں بزرگوں، جیسا کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اردو مہینے کے اعتبار سے، اور اس مہینے میں ایک بابرکت رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی 28 تاریخ کو وہ رات آنے والی ہے۔ تو اس شب برات کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس رات کے اندر ہمارے بھائیوں نے بہت ساری خرافات اور بدعات مچا رکھی ہے، جس کا علم ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اس لیے چند باتیں ہیں، آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی فکر کریں۔ تو شب برات کیا ہے اور اس میں کیا کرے اور کیا نہ کرے، تو اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، دھیان سے سماعت فرمائیں۔ نصف شعبان کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں اور لاتعداد بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بے حساب بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس رات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نفل اور قضا نمازیں جس قدر ہو سکے انجام دے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے۔ یہ ساری عبادتیں اس رات میں انجام دی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال جو غیر ثابت شدہ یا بدعت ہے، اس رات میں رواج پائے گئے ہیں اور انہیں اس رات کا حصہ سمجھ لیا گیا، جن کا جاننا اور ان سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین، شیعہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان ان کے امام غائب کی پیدائش کا دن ہے، اور بعض شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے غائب امام کی 15 شعبان کو واپسی ہوگی، لہذا وہ لوگ اس خوشی میں اچھے کھانے، حلوے وغیرہ بناتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ غرض شیعہ اس دن کو تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ ان کی دیکھا ہمارے کم علم عوام بھی اس دن کو تہوار کی طرح منانے لگے۔ حلوے کے ساتھ فاتحہ خوانی کی بدعت بھی چل نکلی۔ یہ سب شیعوں کی نقالی ہے۔ ان کی مشابہت اور بدعت ہے، جن سے پرہیز کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری اور لازم ہے۔ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر اور متعین نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی فلاں پرکشش فضیلت بیان کر دی۔ ایسی کسی بھی نماز کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح کسی مخصوص صورت کی تلاوت، دعا اور ذکر کا بھی کوئی ثبوت معتبر روایات سے نہیں ملتا، لہذا ان سب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیز اس رات بیری کے پتوں سے غسل کرنے کی من گھڑت فضیلت بھی بیان کی گئی، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اسے مجربات میں شمار کر کے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر ایسی چیزوں کی اجازت دے دی گئی تو رفتہ رفتہ یہ اعمال شب برات کا حصہ بن جائیں گے۔ شب برات میں قبرستان جانے کو اس رات کی مستقل سنت سمجھنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قبرستان کبھی تشریف نہیں لے گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو پیش نظر یعنی اپنے سامنے رکھتے ہوئے کبھی قبرستان تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ آپ رات کے آخری پہر میں بقیع تشریف لے جاتے تھے، جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی معمول کے دوران زندگی میں ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات میں بھی تشریف لے گئے تھے
اور واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، لیکن اس میں کہیں بھی آپ نے اس رات قبرستان جانے کا حکم یا ترغیب نہیں دی، لہذا اس کا بھی خوب خیال رکھا جائے۔ اس رات کے دوسرے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کو سنت سمجھنا محقق قول کے مطابق صحیح نہیں ہے، اس لیے اس روزے کا حکم ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، جس کی روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے محققین علماء کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا اس روایت سے کوئی حکم شرعی یعنی اس روزے کا سنت اور مستحب ہونا الگ سے ثابت نہیں ہوگا۔ البتہ ہر مہینے ایام بیس یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت اور مستحب ہے، بس اگر کوئی 13، 14، 15 شعبان کو ایام 20 کی نیت سے یا صرف 15 شعبان کو اس نیت سے روزہ رکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، میں کثرت سے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، کم از کم ایک روزہ تو رکھ لوں، تو امید ہے کہ اسے سنت پر عمل کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روزہ سنت ہے۔ ہاں، اگر اس نیت سے رکھتا ہے کہ بھائی میں 3 روزے تو نہیں رکھ سکتا جو کہ سنت ہے ہر مہینے کے، کم سے کم ایک تو رکھ لوں، تو امید ہے کہ اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔